تو ناظرین آپ نے پچھلے ہفتے جو ہے ہمارا دیکھیے تو بڑی ظاہر سی بات ہے، وہ کنٹرول جمہوریت اس لیے چاہتے تھے کہ ان کا ایک تو جمہوریت کے بارے میں کچھ ذاتی نہ نالج ہے نہ تجربہ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ فوج کا تھا، اور فوج کے اندر ظاہر ہے جمہوریت نہیں ہوتی، وہاں پہ تو کمانڈ کا ایک نظام ہوتا ہے، چین آف کمانڈ کا ایک نظام ہوتا ہے، وہاں پہ سینئر نے جو بات کہنی ہے وہ جونیئر نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا، لہٰذا یہ تینوں افراد چونکہ جمہوریت کے بیک گراؤنڈ سے اور جمہوریت کی اہمیت سے باخبر نہیں تھے، تو وہ فوج کا نظام کسی نہ کسی طرح سے سویلینز کے اندر بھی جاری و ساری کرنا چاہتے تھے، اور اس کی ایک شکل یہ تھی کہ یہاں پہ کنٹرول جمہوریت قائم کی جائے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک کلچر کا اور ایک بیک گراؤنڈ کا فرق تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ کنٹرول جمہوریت چاہتے تھے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنٹرول جمہوریت تو ظاہر بات ہے ہر ڈکٹیٹر چاہتا ہے، اور ضیاء الحق صاحب نے بھی کنٹرول جمہوریت کو تسلسل کو آگے بڑھایا اور جونیجر صاحب کی گورنمنٹ فارم کی غیر جماعتی انتخابات کرائے، تو غیر جماعتی انتخابات کے ڈیموکریسی کا تسلسل تھے یا نہیں تھے؟ اچھا، یہ جو مسئلہ بنا رہا ہے نا ہمارے سارے حکمرانوں کی، جن کی آپ کنٹرول جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے، اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ ہوتے نا تو وہ شاید جمہوریہ سے جان چھڑا لیتے۔ ہمارے نام میں ہی جمہوریہ شامل ہے تو وہ اس سے جان چھڑا نہیں پاتے، ایک بات۔ دوسری، آپ جدید دنیا میں دیکھیں تو جہاں جہاں ڈیموکریسی تھی وہ لوگوں کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل تھی، ڈکٹیٹرشپ تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ وہ جس سچویشن میں آتے رہے، جن حالات میں آتے رہے، اب تینوں نے آپ دیکھیں کہ 9 سال، 11 سال اور 12 سال، بالکل صحیح، لگ بھگ 30 سال لمبا کیا اپنے ٹینیور کو لمبا کیا انہوں نے۔ لمبے کرنے کے لیے انہیں کیا چاہیے تھا؟ انہیں کچھ نہ کچھ سہارا چاہیے تھا۔ فار ایگزامپل ہم 85 تک پہنچے ہیں، 85 بھی بات کرتے ہیں غیر جماعتی انتخابات جو محمد خان جنیجو صاحب والے ہوئے تھے۔ میں اس کو جدید جمہوریت کہتا ہوں۔ ہماری یہ جو 1985 سے آنورڈ ہے نا، ہمارا نقصان یہاں سے آگے آنورڈ شروع ہوا ہے، انوویٹو تھی بڑی، وہاں سے اصل نقصان وہاں سے شروع ہے، اس سے پہلے اتنا نقصان نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، سوائے ایک ذوالفقار علی بھٹو جیسے بڑے قداور لیڈر کو پھانسی دینے کے علاوہ ہمیں کوئی زیادہ بڑا نقصان اس کے علاوہ یہ بہت الگ ہو گیا نا یار۔ وہ نقصان تھا، دوسرا بھٹو کو پھانسی دینے والا نقصان تھا، دو ہم نے بڑے نقصان وہاں کیے۔ لیکن 85 کے بعد آنورڈ جو کیے نا، یہ بڑے میرے خیال میں یہ بہت نقصان دہ ہیں۔ محمد خان جنیجو صاحب کو آپ لے کے آئے، محمد خان جنیجو صاحب کو بنایا آپ نے پیر پگاڑا کی سفارش پہ۔ پیر پگاڑا صاحب کلیم کرتے تھے میں جی ایچ کیو کو بننا ہوں، جی ایچ کیو کی ریکمنڈیشن پہ آپ محمد خان جنیجو صاحب کے لے کے آئے کہ جو شریف آدمی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، لیکن آپ نے جب ان کے ساتھ بھی زیادتی کرنی شروع کی، اور اس کا یہ ہوا کہ جنیوا گئے ہوئے تھے شاید محمد خان جنیجو صاحب بطور پرائم منسٹر آف پاکستان، اور ان کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب میاں نواز شریف صاحب بھی گئے ہوئے تھے، اور ایک آدھ شاید اور چیف منسٹر بھی تھے۔ وہاں ان کی جو آپس میں میٹنگز ہو رہی تھیں، محمد خان جنیجو صاحب نے اپنے 2-3 منسٹرز کو سائڈ پہ بلا کے بٹھا کے بتایا کہ اس طرح میرے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ضیاء الحق صاحب سے گڑبڑ چل رہی ہے، تو یہ چیزیں ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ہمارے پہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہمارے صفایا کر دیں گے ہماری ساری اسمبلی کا، یہ وہ، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہاں انہوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ اس سے پہلے کہ وہ کریں آپ کو کرنا چاہیے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سائڈ پہ جا کے ٹیلی فون کال کر کے ضیاء الحق صاحب کو یہ مخبری کی کہ جناب محمد خان جنیجو صاحب یہاں انہوں نے میٹنگ کی ہے اپنے منسٹرز کے ساتھ، اور یہ وہ پلان کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں۔ اس مخبری کے نتیجے میں محمد خان جنیجو صاحب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جب اترے تو آگے انہیں بتایا گیا کہ یو آر نو مور۔ ٹھیک ہے، اس مخبری کا انہیں جو ہے پھل یہ ملا کہ وہ آج تک ہمارے سروں پر مسلط ہیں اور 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے، اور وہی وجہ تھی کہ ضیاء الحق نے کہا کہ میری عمر بھی جو ہے اس بندے کو لگ جائے۔ ان کے بیٹے تھے نا وہ بھی، بیٹا ضیاء الحق اور انوار الحق اور اعجاز الحق۔ میں آتا ہوں، ایک تو یہ جنیجو صاحب کی گورنمنٹ کا مختصر گورنمنٹ ہے، لیکن ایم آر ڈی کی تحریک میں مرزا صاحب آپ سے پوچھوں کہ آپ اس زمانے میں پاکستان میں ہی تھے، تو اس ایم آر ڈی کی تحریک میں مطلب خاص طور پر اس پارٹی کے لوگوں نے بڑی مطلب ظلم و ستم جیلیں، ان کو بڑے کوڑے پڑے ہیں، مطلب کسی کو بھی بند کر دیا، شراب پی رہا اٹھایا اس کے کوڑے لگا دیے، جیلوں میں بند کر دیا گیا، کوئی بھی تحریک چلی اس کو بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیے، اس میں ظاہر ہے کہ جب فوجی حکمران آتا ہے تو اس کا جو بھی تصور جمہوریت ہوتا تو وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی وہی عقل کل ہے، اختیار بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ اب آگے وہ کسی میں اس نے کسی کو خیرات دے دیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جنیجو صاحب کا جو معاملہ تھا، جو یعنی ظاہر ہے یہ تو وٹنس ہیں سارے، یہ تو زیادہ اتھینٹک بات ہے ان کی۔
اس میں ایک جو سب سے پہلا ڈفرنس ہوا وہ یہ ہوا کہ جب بے نظیر بھٹو پاکستان آنا چاہ رہی تھی تو جنیجو نے اس کو آنے دیا. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے استقبال کی اجازت بھی دی. اور وہ بڑا تاریخی جلسہ ہے اس کا. یہ جنیجو کا اپنا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. اور ضیاء الحق صاحب اس فیصلے کو پسند نہیں کرتے تھے. ٹھیک. دوسرا اس نے جو افغانستان کے مسئلے کے اوپر ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی جس میں بے نظیر بھی شریک ہوئی, ساری جماعتوں کے لوگوں کو اس نے بلایا اور ان کے ساتھ اس نے مشورہ کیا افغانستان کے مسئلے کے اوپر. اب افغانستان کے مسئلے کے کسٹوڈین تو ضیاء الحق صاحب خود تھے. اب اور کوئی اس میں کیسے مداخلت کر سکتا تھا؟ صحیح ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو جن کو تو ضیاء الحق پسند ہی نہیں کرتا, آپ نے سب کو بٹھا کے تو آپ ان کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے کچھ جرائم تھے جو کہ جنیجو صاحب کے جو ان کے آئے. لیکن جب وہ جنیجو صاحب بھی چلے گئے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو ضیاء الحق صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. 87 میں ان کا وہ بھی چلے گئے دنیا سے. 88 میں وہ چلے گئے. ٹھیک. اب جو آپ نے کہا ایم آر ڈی کی تاریخ, ظاہر ہے کہ ایم آر ڈی کی تاریخ بھی جو تھی وہ ہماری تاریخ کی ایک بڑی زبردست تاریخ. اس کے اندر بڑے ظلم و ستم ہوئے, سب کچھ ہوئے. ظاہر ہے کہ اس کو لیڈ کیا پیپلز پارٹی نے. لیکن ہمارا المیہ آپ دیکھیں, المیہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی وہ سب سے, اب بھی ہم ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں, بابا جمہوریت ہمارے نوابزہ نصر اللہ صاحب. اچھا, انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑا کام کیا. ٹھیک. لیکن جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں. ان کی اپنی سیاسی جماعت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. وہ ون مین نام کی پارٹی تھی نا, ون مین پارٹی تھی. تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے جتنا کام بھی کیا, وہ ایم آر ڈی کی تحریک بھی چلی, سب کچھ ہو گیا, لیکن جب پیچھے آپ کا سیاسی نظام سیٹ اپ بھی نہیں ہے آپ کا, تو آپ کی اہمیت کتنی ہوگی؟ اہمیت کتنی, آپ اس سے کوئی آپ فروٹ بھی نہیں لے سکتے. سوٹ کرتا ہے لیکن بڑی پارٹیوں کو اس طرح کے لوگوں کو آگے لے کے آنا. لیکن اس سارے ظلم و ستم کے باوجود ایم آر ڈی کی تاریخ نے ہلا دیا گورنمنٹ کو. یہ ضرور ضیاء الحق صاحب کو ہلا دیا تھا اس نے, بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا, نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے میری بڑی سیٹنگ رہی ہے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. بہت دلچسپ آدمی تھے اور انہوں نے لیڈ کیا اگر ایم آر ڈی کو, یا اگر وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو بے نظیر بھٹو, مولانا فضل الرحمان, یہ سارے سیاسی اعتبار سے ان کے سامنے بہت چھوٹے, ٹھیک ہے, وہ اپنی شخصیت کے سیاسی شعور کے اعتبار سے, اسی لیے انہیں موقع دیا گیا. جہاں تک بات ہے کہ ان کے اپنے پاس ایک سیٹ بڑی مشکل سے وہ جیتتے تھے, وہ بھی نہیں, وہ ایک سیٹ مظفر گڑھ وہاں سے جیت جاتے تھے, لیکن وہ اس طرح جیتتے تھے کہ وہاں پیپلز پارٹی اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے کوئی بندہ نہیں کھڑا کرنا, نوابزادہ صاحب کے لیے یہ سیٹ اوپن کرنی ہے, تب وہ جیتتے تھے. اب اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ تحریک استقلال دیکھ لیں, ایئر مارشل اصغر خان کس جوش جذبے سے آئے تھے, اور اگر ان کو بھی اسی طرح ہوتا تو شاید وہ بھی بہت آگے جاتے. ایئر مارشل نور خان تلگنگ سے الیکشن لڑے, اور جب وہ الیکشن لڑے تو الیکشن میں انہوں نے سپیچ میں وہ کہتے تھے کہ بھائی میں ایئر مارشل نور خان ہوں, میری خدمات آپ نے ایئر فورس کے لیے دیکھ لی, کرکٹ کے لیے دیکھ لیں, اسکواش کے لیے دیکھ لیں, ہاکی کے لیے دیکھ لیں, مجھے ووٹ دینا ہے تو ووٹ دو. تو یہ تو کلچر ہمارے تھانے کچہرے کا مجھ سے ایکسپیکٹ نہ کرنا. وہ صاف اپنے جلسے میں کہتے تھے کہ تھانہ کچہری کو میری طرف سے ایکسپیکٹ نہ کرنا. تو لوگ وہاں سے اٹھ کے اس کے جلسے سے جاتے تھے, کہتے تھے کہ یہ بابا پاگل ہے کہ اگر تھانہ کچہری نہیں ایکسپیکٹ کرنا تو ہم نے تم سے کیا اسکواش کھیلنی سیکھنی ہے, ہم نے تم نے کرکٹ سیکھنی ہے, ہم نے ایئر فورس کے جہاز اڑانے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ تو ہمارے ہاں کلچر ہی نہیں ہے. وہاں تو وہی کرنا پڑتا ہے جس طرح آپ نے وہ پہلی ایگزامپل دی کہ وہ جو جاگیردار گئے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے کام کیا, اب آپ نے مجھے ووٹ دینے ہیں, تو وہ اس میں وہاں جا کے فیل ہو گئے. لیکن ان کی خدمات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ہو گئے کیونکہ انہوں نے جوڑے رکھا سب لوگوں کو, اور ایم آر ڈی کی کامیابی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہاں نوابزادہ نصر اللہ خان جیسا سیاسی شعور اور پختہ ذہن رکھنے والا بندہ تھا. اگر وہاں کسی نئے جذباتی لیڈر کو آپ سامنے اس لیے وجہ سے لے آتے کہ جی کہ پبلک میں ان کی زیادہ پاپولیرٹی ہے, تو شاید وہ اتنی کامیاب ایم آر ڈی کی تحریک نہ ہوتی. چلے, سیاست کا مطلب تحریک, یہ جو ڈیموکریسی ہماری آگے بڑھی ہے, ٹھیک ہے, ایک اس کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ اس کو کنٹرول جمہوریت یہاں سے شروع ہوتا ہے, ایک نیا باب کنٹرول جمہوریت کا, جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا. اور 1988 میں جب ضیاء الحق صاحب کی جو ہے وہ جہاز طیارہ گر جاتا ہے اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پاکستان میں ایک نیا الیکشن ہوتا ہے. غلام اسحاق خان خود تشریف لے آتے ہیں, بے نظیر بھٹو الیکشن جیتتی ہیں, اور وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جس طریقے سے ان کا ویلکم ہوا تھا اس کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ پاکستان میں الیکشن جیتیں گی, اور وہ الیکشن جیت جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں 2 سال کے بعد ہی ان کو فارغ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر ایک نئی حکومت بنی نواز شریف صاحب کی, ان کو فارغ کیا گیا, پھر دوبارہ بے نظیر کی بنی, ان کو فارغ کیا گیا. مطلب یہ ایک تسلسل ایسا لگتا ہے. اور میں نے بلال صاحب سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آئیے, یہ سوال آپ سے بڑا اہم ہے اور ہم اس سوال چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے رائے دیں. بلال صاحب, فاروق لغاری اور غلام اسحاق خان دونوں نے منتخب حکومتوں کا خاتمہ کیا. ایسا لگتا ہے یہ ہماری جمہوری تاریخ کے 1992 اور 1998 کا ایکشن ریپلے.
کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکشن ریپلے تھا. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی دو طاقت کے مراکز کو یا ایک سے زیادہ طاقت کے مراکز کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے تو بالعموم وہ اس میں کامیاب نہیں رہتے اور ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ مل کے چلیں, کوئی ایک دوسرے کو مغلوب نہ کرے, صدر وزیر اعظم کو یا وزیر اعظم صدر کو. لیکن ہمارے ہاں چونکہ تمام طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش موجود رہتی ہے, اس لیے اس دوران بھی صدر کے پاس چونکہ یہ اختیار تھا, لہذا جو ہی صدر فوج کو اپنے ساتھ ملا لیتا تھا تو اس وقت فوج کی ان کو سرپرستی حاصل ہو جاتی تھی یا رضامندی حاصل ہو جاتی تھی تو وہ وزیر اعظم کو برطرف کر دیتے تھے اور اپنی سپریمیسی کو قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یوں سمجھیے کہ یہ ہماری ناکامی ہے اس کلچر کی جس پہ ہم مل کے کام کر سکتے تھے. تو پھر فیاض علانا صاحب, یہ غلام اسحاق خان اور پھر فاروق لغاری صاحب دونوں نے یہ وہی کام کیا جو پہلے غلام محمد صاحب نے اور اسکندر مرزا نے کیا تھا, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ اصل تسلسل ہے وہ 1988 سے 1993-95 کا جو سفر ہے وہ ہم واپس لگتا ہے کہ گو ٹو دا پویلین. اچھا, وہ جو کنٹرول جمہوریت کی آپ بات کر رہے تھے نا, اور احمد بلال صاحب نے بھی اشارہ کیا, کنٹرول جمہوریت کے بیچ جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بو دیے تھے. ٹھیک ہے, 85 کی اسمبلی کے بعد جب وہ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا زور توڑنا ہے, پنجاب میں نیا لیڈر لے کے آنا ہے, ڈفرینٹ صوبوں میں وہ باقاعدہ جو ان کے جو گورنر تھے, پنجاب کے گورنر تھے لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان, انہیں باقاعدہ ٹاسک دیا انہوں نے کہ یار پنجاب سے کچھ دیکھو کوئی پالیٹکس. انہوں نے باقاعدہ لاہور میں انٹرویوز کیے مختلف لوگوں کے, میاں اظہر کا انٹرویو کیا, میاں شریف صاحب سے کسی نے بتایا کہ وہ جی ان دنوں انٹرویو ہو رہے ہیں, تو میاں شریف صاحب بہت سمجھدار آدمی تھے, اتفاق فاؤنڈری چلاتے تھے, کاروباری آدمی تھے, پیسہ اچھا کما رہے تھے. اب وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں اگلے فیز پہ جائیں. انہیں سمجھ نہ آئی کہ میں نے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو دوں گا, انہیں سمجھ نہ آئی کہ میں اپنے کس بیٹے کو بھیجوں. اچھا, تو انہوں نے تو کہا کہ اپنے بیٹے کو بھیجیں. انہوں نے شہباز شریف کو اور نواز شریف کو دونوں کو بھیج دیا, دونوں بیٹوں کو بھیجا انٹرویو کے لیے. جیلانی صاحب اپنے آفس میں گورنر جو ہیں وہ انٹرویو کر رہے ہیں, اور انہوں نے باپ نے کہا تھا کہ وہاں سے پوچھ کے آنا کہ ان صاحب کو پسند کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب آرمی والوں کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ بے شک آپ نے ٹائم 3:30 کا دیا ہوا ہے تو وہ 3:30 آپ کو اندر نہیں بلائیں گے, وہ باہر کہیں گے کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بٹھائیں اس بندے کو. ایک تو اس کے ٹالرنس چیک کر رہے ہوتے ہیں اس میں کتنی ٹالرنس ہے, اور دوسرا دیکھتے ہیں کہ یہ ریئیکٹ, اس انتظار کو یہ ریئیکٹ کس طرح کرے گا کہ مجھے باہر بٹھا کے تھوڑا سا مطلب کیا گیا ہے, مطلب ذلیل کیا گیا یا امبیرس کیا گیا یا کچھ بھی کیا گیا. تو ایک تو وہ چیک کرتے ہیں کہ اس امبیرسمنٹ کو یہ ریئیکٹ کیسے کرے گا, دوسرا اس میں ٹالرنس کتنی ہے, اور دوسرا یہ بھی پتا چلے کہ میں بڑا امپورٹنٹ ہوں اور بہت اندر امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں, چاہے وہ کچھ بھی نہ کریں, سگار لے کے بیٹھے ہوئے. باہر اچھی دیر انہوں نے بٹھایا دونوں بھائیوں کو, نواز شریف کو اور شہباز شریف کو. اب ان کے ذہن میں تھا کہ ابا جی نے کہا تھا کہ پوچھ کے آنا کہ بابے کو پسند کیا ہے, کہ صاحب کو پسند کیا ہے. تو انہوں نے اس کے سیکٹری سے, پی اے سے پوچھا کہ آپ کے صاحب کو کیا پسند ہے. اب وہ بندہ تنگ بیٹھا ہوا تھا جو پی اے تھا, سیکٹری تھا, اس نے کہا اس کو کیا پسند آنا ہے, یہ بابا جو ہے کام اور بس کام کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا. ہاں ایک جاگنگ کرتا ہے اور ایک لسی بڑے شوق سے پیتا ہے. ٹھیک ہے, صبح آ جاتا ہے, آنے کا ہمارا ٹائم ہے آفس میں, رات کو جانے کا ٹائم نہیں ہے, خود بھی بہت کام کرتا ہے, ہمیں بھی پسایا ہوا ہے, کیا اس کو پسند ہے, ہاں جاگنگ کرتا ہے اور لسی پیتا ہے. ٹھیک ہے. اب دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ انفارمیشن مل گئی ہے جو ابا جی کو ریکوائرڈ تھی, مل گئی. اس کے بعد اندر انٹرویو کے لیے گئے. انٹرویو میں انہوں نے بتایا جی میرا نام نواز شریف ہے, اس نے کہا میرا نام شہباز شریف ہے, میں بڑا بیٹا ہوں, میں چھوٹا بیٹا ہوں, کیا اپنے بیٹا کیا پڑھا ہوا ہے, کیا کرتے ہو, کیا یہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ پڑھا ہے اور فیکٹری میں ہیلپ کرتے ہیں, اور واپس چلے گئے. گھر گئے تو انہوں نے ابا جی کو پوری رپورٹ دی انٹرویو کی کہ انٹرویو اس طرح ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا انفارمیشن لی, انہوں نے کہا جی انفارمیشن لی, لیکن وہ سیکٹری تو بڑا سڑا بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جی یہ کام بہت زیادہ بابا کرتا ہے, ایک جاگنگ کرتا ہے اور ایک لسی پسند ہے. ٹھیک ہے. اگلے دن یہ ہوا کہ اس کے سیکٹری کو پتا چلا کہ وہاں 3 صاحب داخل ہوئے ہیں آفس میں, اور انہوں نے 3 چوڑی والے ڈبے, آپ کو یاد ہوں گے, جس میں وہ چوڑی ایسے ٹرن کر کے سلور کے ڈبے, 3 ڈبے اٹھائے ہوئے 3 بھائیوں نے, نواز شریف, شہباز شریف اور عباس شریف, ایک اور ان کے بھائی تھے, فوت ہو گیا, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. 3 ڈبے انہوں نے سلور کے وہ اٹھائے ہوئے اور قاضی صاحب سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کی تو اپوائنٹمنٹ نہیں تھی, آپ کا تو کل مل لیا تھا آپ نے. انہوں نے کہا نہیں, یہ ابا جی نے بھیجا ہے. تو انہوں نے اندر جا کے بتایا کہ جی وہ کل میاں شریف کے جو بچے آئے تھے 2 آپ سے ملنے, وہ آج پھر آئے ہیں اور آج 3 ہیں, اور انہوں نے ہاتھ میں سلور کے 3 ڈبے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں.
اب وہ تھوڑا سا اس نے انجوائے بھی کیا کہ یہ سادہ لوگ ہیں کہ کل ہو گئی تھی جو بات ہونی تھی, آج یہ آ گئے ہیں اور یہ 3 ہیں اور ہاتھ میں ڈبے اٹھائے ہیں, تو انہوں نے کہا چلو بھیجیں اندر. اب یہ اندر داخل ہوئے, انہوں نے جا کے سلام کیا اور کہا جی ابا جی نے آپ کے لیے بھیجا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی لسی ہے. انہوں نے کہا لسی تو ٹھیک ہے لیکن یہ 3 کیا؟ انہوں نے کہا جی اس میں میٹھی والی ہے, اس میں نمکین ہے اور اس میں سادہ ہے. ہمیں پتا نہیں تھا کہ آپ کو کون سی پسند ہے, تو ہم تینوں لے آئے ہیں جو آپ کو پسند ہے. کیا بات ہے. That was the point of selection. انہوں نے ہنس کے کہا ٹھیک ہے جاؤ. انہوں نے ہنس کے کہا, انہوں نے ضیاء الحق کو فون اٹھایا اور کہا کہ بندہ مل گیا ہمیں پنجاب میں جن کو ہم نے اٹھانا ہے پالیٹکس میں اوپر لے کے جانا ہے, ہمیں ایک بندہ مل گیا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ ہوا ہے واقعہ. اب اس سے زیادہ سادہ بندے مجھے نہیں مل سکتے جو اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہوں, ان میں اتنی جرت نہ ہو کہ میرے پی اے پی ایس کو فون کر کے پوچھ لیں یا اسی وقت پوچھ لیتے کہ اسے میٹھی نمکین یا کون سی پسند ہے. اتنے ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ چاہیے جو اس طرح کے ہوں, فرما بردار ہوں. آج تینوں بھائی آئے ہیں اور 3 لسی کے ڈبے لے کے آئے ہیں. ٹھیک, دیٹ واز دا پوائنٹ آف سلیکشن. ٹھیک. اب وہاں سے وہ جو بیج تھے وہ بیج آگے چل کے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو بھی نہیں چلنے دیا. ٹھیک ہے. پہلے تو جنیجو کو اتروایا, اس کے بعد وہ کانٹینیوسلی ان کانٹیکٹ تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. ضیاء الحق صاحب چلے گئے, غلام اسحاق خان صاحب آ گئے. غلام اسحاق خان صاحب کیونکہ بیوروکریسی میں نیچے سے اوپر گئے تھے تو ان کی ٹریننگ ویسی تھی. اسر و رسوخ تھے, اسر و رسوخ تھا ان کا. آرمی میں اسلم بیگ صاحب تھے. ادھر بے نظیر بھٹو کے معاملات جب نہیں چل سکے تو دوسری طرف پنجاب میں وہ صاحب لسی والے صاحب تیار بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے پھر سیاسیوں کا سلسلہ شروع. وہاں سے لے لیتے ہیں. ابھی پھر بے نظیر کی حکومت ختم ہو گئی ہے پہلی دفعہ, پھر جو ہے جناب دوبارہ ہم جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. کیسے دیکھ رہے ہیں اس تسلسل کو؟ دیکھیں غلام اسحاق بھی بیوروکریٹ تھا. ٹھیک ہے. اس کی ساری عمر اس کی بیوروکریسی میں گزری ہے اور بڑا یعنی ٹاپ کا بیوروکریٹ تھا. وہ ظاہر ہے اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع سے تعلقات تھے اور وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا. جو فوج نے کہنا ہے اس نے وہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ فوج بھی جو تھی اس وقت یہ تھا کہ بھائی ضیاء الحق کے مرنے کے بعد دوسرا کہ بھائی ہم نے بیک پہ رہ کے کرنا ہے جس طرح سے آج کل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ بھائی ہم نے آگے سامنے نہیں آنا. ٹھیک ہے. تو وہ پیچھے سے ہلاتے تھے. اب دیکھیں یہ تو کچھ چیزیں خفیہ نہیں ہیں کہ جب نواز شریف کو ہٹایا گیا غلام اسحاق کو بھی ساتھ ہٹایا گیا, وحید عدالت میں کیس چلا گیا اور وہ جیت گئے. اور اس کے بعد لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ وحید کاکڑ جو اس وقت چیف آف سٹاف تھے انہوں نے یہ کروایا. ٹھیک ہے. یعنی باقاعدہ اس کے اندر وہ یعنی کوئی چھپی بات نہیں تھی کہ انہوں نے پیچھے سے کوئی ڈوریاں لائی ہوں, وہ انہوں نے کروایا. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ ساری کنٹرول ڈیموکریسی تھی. اسٹل چل رہی ہے نا. اب بے نظیر جب آئی ہے تو وہ بھی تو کمپرومائز کر کے آئی تھی نا کہ بھائی وزیر خارجہ جو ہے وہ یعقوب علی خان ہی ہوگا. وہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی تھا. اس طرح سے پریزیڈنٹ جو ہے وہ غلام اسحاق ہوگا. اب دیکھیں ایم آرڈر کی تاریخ کا ہم بات کر رہے تھے اور نواب انصر اللہ خان نے اس کو لیڈ کیا. بڑی قربانی ہے اس کی. ان کو پریزیڈنٹ بنانے کی کوشش بھی ہوئی تھی. نہیں وہ کھڑے ہوئے, پیپل پارٹی نے ووٹ نہیں دیا. اچھا پیپل پارٹی نے ووٹ نہیں دیا. پیپل پارٹی نے ووٹ دیا غلام اسحاق خان کو. اچھا ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ معاہدہ ہوا تھا کہ بھائی اس کو بنانا. صحیح بات ہے. تو یعنی اس وقت جو تھے بابائے جمہوریت وہ ووٹ کے اہل نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن تحریک چلانی تھی تو اہل تھے. یا اس وقت اہل تھے. وہ خیر وہ بھی لیکن وہ کہتے ہیں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, کوئی اتنا بے وفا نہیں ہوتا. نہیں وہ اسی کے ماہر تھے. وہ تحریک چلانے کے بڑے ماہر تھے. لوگوں کو اکٹھا کرنا سب کچھ کر رہے تھے. لیکن یہ تھا کہ یہ وہ بھی کنٹرول تھی. ٹھیک ہے. اور جیسے یہ نواز شریف کا تو انہوں نے جو سارا قصہ سنایا ہے تو اس کے بعد آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ایک حکومت تھی. ظاہر ہے کہ وہ بھی جو اشارہ ہوتا تھا اس کے مطابق وہ کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب بھی کسی نے پر نکالنے کی کوشش کی اس کے پر کاٹ دیے گئے اور پر کاٹ دیے گئے. نواز شریف نے بھی جب دیکھا کہ میرے پاس بڑی میجارٹی ہے اور میں کچھ کر سکتا ہوں تو اس کو بھی یہ انہوں نے فارغ کر دیا. اچھا پھر دیکھیں یہ فارغ کرتے چلے گئے اور اس کے بعد پھر ظاہر بات مشرف صاحب آ گئے اور جلا وطن کر دیا گیا. نواز شریف صاحب کو جناب بند کر دیا گیا پہلے اور اس کے بعد ان کو جلا وطن بھی کر دیا گیا. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ شریف خاندان پہ ایک مصیبت کا مطلب انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیکھا ہے اس دوران. ٹھیک ہے نا. ظاہر جو لوگ لے کر آئے تھے آپ ان کی جب حکومت دولی کریں گے تو پھر وہ ظاہر اس کی سزا بھی دیتے ہیں, جیسے بلال صاحب نے بھی اس طرف توجہ دلائی. تو پھر اس کے بعد مشرف صاحب آ جاتے ہیں اور پھر ایک دفعہ لپیٹ دیا گیا ڈیموکریسی کا جو کنٹرول تھی اس کے باوجود لپیٹ دیا گیا. اس میں یہ رانا صاحب آگے بڑھنے سے پہلے اس میں یہ جو ہماری تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے ایٹمی دھماکہ. ٹھیک ہے. ہاں وہ
جو 1988 میں ہوا. بالکل صحیح نواز بات شریف ہے. کے دور میں میں یہ ذرا سا رہ گیا تھا, بات کر لیں اس کے اوپر. بات نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا بڑا اہم موڑ تھا جس نے یعنی پوری سیاسی ضرورت کے تحت کیا تھا ہم نے, یہ ہماری. اچھا, غلام اسحاق خان صاحب کی ہم بات کر رہے تھے. غلام اسحاق خان کچھ کام قدرت کے ہوتے ہیں. آپ ہماری ہسٹری میں دیکھیں نا کہ کہاں کہاں سے ہم گزرتے ہوئے ہیں. ہر موقع پہ آپ کو قدرت نے ایسا بندہ دیا ہے جو اس وقت ضرورت تھی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمیں ضرورت تھی, وہ کہاں کر رہے تھے ریسرچ, کہاں سے ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا, کہاں سے وہ بلو پرنٹس لے کے آئے, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے رکھے. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ایسا لیڈر ہمارے پاس موجود تھا جس کو وہ کلک کر گئی بات, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے شروع کراؤ. اور پھر جب وہ شروع ہوا اس کے بعد جو بھی آتے رہے حکمران سب نے اس چیز کو فالو کیا. حالانکہ اس وقت تو بھٹو نے کہا تھا کہ پیٹ پر ہم جو ہے وہ گھاس پتھر باندھیں گے اور بنائیں گے, لیکن اس چیز کو سب نے اون کیا بعد میں. تو وہ ہمارا غلام اسحاق خان صاحب کا وہاں اس وقت موجود ہونا بڑا کارآمد تھا کہ انہوں نے اس پورے عرصے کے دوران, چاہے وہ سیکرٹری خزانہ تھے پاکستان کے, چاہے وہ صدر پاکستان تھے, چاہے وہ چیئرمین سینٹ, جس پوزیشن میں وہ رہے, شور کیا کہ اس پروجیکٹ کو چلنے دیا. غلام اسحاق خان صاحب کی وہ دلچسپ ایک 92 میں نے جرنلزم باقاعدہ شروع کر دی, 24 ستمبر 1992. تو اس کے بعد کے بہت سارے چیزوں کو تو میں دیکھتا ہوں. تو غلام اسحاق خان صاحب لاہور میں گئے اور ان دنوں بڑی ٹینس سچویشن تھی, وہ بولتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. مطلب آپ ان کے پاس گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے آ جائیں, سنتے تھے, وہ بولتے نہیں تھے. تو وہ لاہور میں ایک تقریب میں گئے, تو وہاں تقریب میں روٹین کی جو ریٹن سپیچ تھی وہ انہوں نے کی. اس کے بعد جب وہ نکلے تو رپورٹرز رش کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان یا آرمی چیف کو, اس سے مل کے کوئی بات کریں. رپورٹرز نے رش کیا, وہ نہیں بولے, رپورٹرز کوسچن کر رہے ہیں, وہ چلتے گئے, گاڑی تک اپنی میں پہنچ گئے. گاڑی میں بیٹھنے لگے تو پیچھے نے ایک جرنلسٹ نے کہا دور سے, جو ابھی پہنچا نہیں تھا اس ہجوم تک, کہ صدر صاحب نے کیا کہا ہے. تو وہاں ہمارا لاہور میں ایک رپورٹر تھا, مجھے پورا نام اس کا یاد نہیں آ رہا, وہ ایسے ہی تھوڑا سا جذباتی قسم کا تھا اور اسے جلا جلا کہتے تھے. تو اس نے کہا کہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے. اس نے ایسے ہی کہہ دیا صدر صاحب کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے. غلام اسحاق خان صاحب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے, ان کا ایک پاؤں اندر تھا. رک کے انہوں نے پیچھے رپورٹروں کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا میں نے کب کہا ہے سب ٹھیک ہے, میں نے نہیں کہا سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا میں نے نہیں کہا سب ٹھیک ہے, بس یہی جواب. یہ کہہ کے وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. صبح وہ اخباروں کی لیڈ تھی سب ٹھیک نہیں غلام اسحاق خان. تو وہ ایک فکرہ لے گیا انہیں. اچھا, ہمیں پروگرام کو فیاض اللہ صاحب آگے بڑھانا ہے اور ختم بھی کرنا ہے, کیونکہ ہمارا ٹائم بڑا شارٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, اور ہم نے کور کر لینا ہے تاکہ جو ہے ہم وہاں تک پہنچ جائیں. تو مشرف صاحب نے جلا وطن کر دیا ہے ابھی نواز شریف صاحب کو, اور ہمارا الزام تو سیم ہوتا ہے مسلسل, جو بھی گورنمنٹ الزام ایک ہی ہوتا ہے, کرپشن کی ہے, ادارے صحیح نہیں چلا رہے, بہت ساری. اچھا, مشرف صاحب سے پہلے آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی ایک سیاست شروع کی جس میں باقاعدہ چھانگا مانگا بھی آپ کے پاس آتا ہے, جس میں اور بھی آپ کے پاس ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا کیا. وہ جو لیگ پولنگ کی سیاست تھی جس سے بعد میں سبق سیکھتے ہوئے انہوں نے میثاق جمہوریت کیا, بعد میں کیا, لیکن اس سے پہلے وہ بہت نقصان کر چکے تھے اپنا بھی اور جمہوریت کا بھی. اس نقصان کے دوران فائدہ اٹھایا مشرف صاحب نے, اور مشرف صاحب جو آئے وہ پریکٹیکلی ان کی وہ جو سپیچ تھی جو ملتان میں کی انہوں نے اپنے میاں نواز شریف صاحب نے, اسلام آباد سے روانہ ہوئے, جہاز میں جا رہے ہیں ملتان, خرابی ان کی آپس میں ہو چکی تھی. اس جہاز میں کون تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ پرویز رشید صاحب تھے, ٹھیک ہے, نذیر ناجی صاحب تھے, حسین نواز تیسرا بندہ, ایک شاید کوئی اور بندہ تھا. راستے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا, اور پورا پمپ کر رہے ہیں. اور پرویز رشید صاحب کا آپ کو سٹانس آج تک کا پتہ ہے, ڈان لیکس دیکھ لیں یا باقی اور چیزیں دیکھ لیں, وہ آرمی کے سخت خلاف ہیں. بنیادی طور پر وہ اس میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیڈر تھے, تو وہ اس طرح کی ان کی سوچ تھی. اب یہاں بھی وہ اس کے سخت اسے پمپ کر رہے ہیں. میاں صاحب ملتان پہنچے, انہوں نے سپیچ کر دی اور کھلا کے کر دی آرمی چیف کے خلاف. اب ISI کا اپنا ایک سسٹم ہے, MI کا ایک سسٹم ہے, MI کا ایک اسپیشل ڈیٹ ہوتا ہے جو DG MI کو رپورٹ نہیں کرتا, وہ چیف آف آرمی سٹاف کو رپورٹ کرتا ہے. اسی طرح ISI کی ایک اسپیشل ڈیٹ ہوتی ہے جو DG ISI کو ساتھ ساتھ رپورٹ کرنے کے ساتھ آرمی چیف کو بھی رپورٹ کرتا ہے. تو رپورٹس تو ان کے پاس سری لنکا پہنچ چکی تھیں کہ یہ ہو رہا ہے. اب وہ بھی طے کر چکے تھے, انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو یہ واپس جب آئیں گے تو ہمیں بلا کے پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, تو ہمیں سٹار اتار لیے جائیں گے, نئے بندے کو لگا دیا جائے گا. تو وہ وہاں پہ جا کے میاں صاحب کو, اگر وہ سپیچ میں نہ آتے, جذباتی نہ ہوتے, کام رہتے, پرویز مشرف صاحب واپس آ جاتے,
آپ سپریم کمانڈر ہیں آرمی کے, آپ چیف کے اوپر چیف ہیں, آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے میں اگر آپ صلاحیت ہوتی کہ آپ کس طرح اپنے اختیار کو, اقتدار کو, اپنی پاور کو استعمال کر سکتے ہیں, واپس وہ آتے, آپ انہیں پرائم منسٹر ہاؤس بلاتے, بلا کے کہتے کہ بھائی آپ یو آر نو مور ریکوائرڈ, یہ نئے آرمی چیف ہیں, آپ یہاں 2 4 6 گھنٹے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ہمارے مہمان ہیں, کھانا وانا کھائیں, گپ شپ لگائیں. اس دوران نئے آرمی چیف کو کہتے جا کے کور کمانڈرز کانفرنس کرو اور جا کے اپنے چیزیں سنبھالو. اگر تو سینسیبل میاں صاحب اس وقت بیہیو کرتے, لیکن میاں صاحب جذباتی ہو گئے, انہیں سپیچ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی ملتان میں جا کے, جو آرمی کے خلاف انہوں نے سپیچ کر دی. اس سپیچ کے بعد کیا ہوا, جہاز آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اسے کہیں اتار دیں. آپ کو میسج مل رہا ہے, شاید خاقان عباسی صاحب کنٹرول سنبھال کے ایئر ٹریفک کنٹرول میں چیف ایئر کنٹرولر بن کے بیٹھ گئے ہیں, اور وہاں سے میسیجز دے رہے ہیں پائلٹ کو کہ جی جہاز یہاں نہیں اترنا چاہیے, اسے جہاں مرضی لے جاؤ. انہوں نے کہا ایندھن اتنا نہیں ہے کہ ہم ادھر جا سکیں ادھر جا سکیں. سب واقعات ہوئے, انہوں نے کہا جی جہاں جاتا ہے لے جائیں, یہاں نہ اتریں. فیبریکیٹڈ نہیں تھے یہ واقعات ہیں, وہ ریکارڈنگز ہیں, ساری ریکارڈنگز ہیں. تو نالائکیاں ہمارے سیاستدانوں کی بھی ہیں. سیاستدان کہاں سے کس طرح لیے گئے وہ آپ نے پہلے پچھلے کوسچن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کہاں سے ہم نے اٹھائے. تو پھر اس طرح کے رزلٹ مشرف کا آنا بنتا تھا. پھر مشرف نے بھی کوشش یہ کی لطیف بھائی کہ انہوں نے بھی ایک کنٹرول جمہوریت کو پھر مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ دوبارہ سے ریسٹرکچر ہوئی, قائد اعظم مسلم لیگ بنائی گئی اس دوران, اور جس کی قیادت چودھری برادران نے سنبھالی, اور اس کے بعد باہر سے ہم نے وزیر اعظم بھی بلا کے لگایا, اور ایک کنٹرول جمہوریت کا پھر ایک دور شروع ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ہمارے فوجی حکمران ہیں ان کا کچھ تاریخ نے بھی ساتھ دیا ہے. ہاں, جب ضیاء الحق آیا تو اس وقت بھی کوئی اس کی اتنی زیادہ ایکسیپٹنس نہیں تھی, لیکن روس جو تھا وہ افغانستان میں آیا, ایک جنگ شروع ہوئی اور ہماری ضرورت پڑ گئی, اب وہ ان کو سب نے ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مشرف وہ ہے کہ جو کلنٹن سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہی 9/11 ہوا, مشرف صاحب نے سب کچھ سرنڈر کیا اور مشرف صاحب کی ضرورت پڑ گئی. وہ سب کچھ سب جمہوری جو تھی وہ اپنی لپیٹ دی. وہ جو جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار ہیں ہمارے ہمسائے یہ امریکہ والے, ان کو مشرف جو تھا وہ قابل قبول ہو گیا فوراً. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں واقعات جو تھے وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے. بے تاشا ڈالر بھی آئے, وہ بھی سپورٹ تھی کہ اکانومی بھی اچھی لگتی تھی اس وقت, کہ بھئی اکانومی اچھی ہے, ان کو سب کچھ آ رہا ہے, اس کے اندر مال آ رہا ہے. تو اس لیے وہ مشرف صاحب کو ایک تو وہ سپورٹ مل گئی اس وقت. وہ اگر نہ ملتی تو شاید مشرف صاحب اتنی دیر نہ ٹک سکتے. اس کے بعد وہ ٹک گئے. اب وہ جو لوگ تھے وہ جمہوری ادارے بن گئے, ایک چھوٹا جمہوری, اور پھر وہ لوکل باڈیز الیکشن انہوں نے کروایا. یہ بڑا ان کا کامیاب کارنامہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ پھر اب ہر ایک لیڈر کو ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ تھوڑا سا جمہوریت کا بھی کرے, کیونکہ باہر بھی شکل دکھانی ہوتی ہے. اللہ کو بھی شکل دکھانی ہے نا, اور اللہ کو امریکہ بھی شکل دکھانی ہوتی ہے. اللہ کا تو بعد بھی آتا ہے, وہ تو ہم نے دکھانی. میں نے تو بڑا یہ زومن بات کی, یہ چلیں وہ بارہ اس میں وہ بھی سارا انتظام, وہ جو آپ نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا نا کہ یہ وہی کاپی ہو رہا ہے سارا. وہ ساری بار بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے نا, وہ اس لیے میں نے رولر کوسٹر کا بھی لفظ استعمال کیا. اس کی وجہ ہے نا, ہم لرن نہیں کرتے. ٹھیک ہے. میاں صاحب کی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس رات میں ان جرنلسٹوں میں, اسلام آباد کے ان جرنلسٹوں میں ہوں جو اس رات ہم وہاں موجود تھے جس رات میاں صاحب فرار ہوئے پاکستان سے. ہم وہاں ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے, ہمیں کچھ پتا چلا کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. ہم وہاں سارے پہنچ گئے, جرنلسٹ وہاں موجود تھے, ہماری موجودگی میں چودھری شجاعت حسین وہاں بیٹھے ہوئے تھے, مجید ملک وہاں بیٹھے ہوئے تھے, گور ایوب خان وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ سارے لوگ ان کے سرکردہ لیڈر تھے میاں صاحب کے, رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ آپ انہیں کہہ سکتے تھے. ہم ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اتنا کہہ رہے تھے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن, لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ہماری موجودگی میں وہاں بکسے جو ہے وہ اندر سے گھر سے نکلے, پیک ہوئے بکسے, کچھ پتہ نہیں. شہباز شریف یہ وہ XYZ, چودھری نثار وغیرہ, کوئی کچھ نہیں بتا رہا. بکسے ہمارے گھر سامنے گھروں سے نکلے, گاڑیوں میں بٹھا کے لے گئے, حتیٰ کہ انہوں نے اپنی لسٹ دی ہوئی تھی کہ ہمیں یہ خانسامہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے پورا انتظام کر کے لے کے گئے. اور ان کو جو صف اول کے تھے, اس کا نتیجہ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ چودھری شجاعت اور گور ایوب اور یہ سارے پھر چھوڑ گئے ان کو, اس وجہ سے کہ خدا کے بندو ہمیں آپ چھوڑ کے جا ہی رہے ہو, کچھ تحریری معاہدہ یا غیر تحریری معاہدہ کر کے جا رہے ہو, کم از کم ہمیں بتا تو دو, کانفیڈنس میں تو لو. ٹھیک ہے. تو پھر وہ ان کے پاس بھی ایک جواز بن گیا, انہوں نے پھر مسلم لیگ کاف بنایا. ہم اس کے سوال کے بڑے اہم بات اکثر میں نقطہ اٹھایا انہوں نے کہ وہ بیرونی طاقتیں جو ہیں اس میں بھی بڑی مددگار رہی ہیں ہمارے یہاں جمہوریت کے حوالے سے. تو میں احمد بلال صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ احمد بلال صاحب, پاکستان میں جمہوریت بار بار ڈی اسٹیبلائز ہوتی رہی ہے, اس میں بیرونی طاقتوں کا کتنا ہاتھ ہے آپ کے خیال میں؟
میری رائے میں بیرونی طاقتوں کا اثر کو بہت زیادہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم چونکہ خود داخلی طور پہ اس معاملے میں خود کفیل ہیں, ہم اپنی چیزوں کو خود ہی سے ڈی اسٹیبلائز کر لیتے ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ, تو اس لیے میرے خیال میں بیرونی قوتوں کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ خود یہ الزام اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتے, اس لیے بالعموم ہم اس کا الزام بیرونی طاقتوں کے اوپر لگاتے ہیں. بیرونی طاقتیں یقیناً جو ہمارے حق میں نہیں ہیں وہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کرتی ہوں گی, اور دنیا کا ہر ملک جو اپنے دشمنوں کی طرف سے ایسی کوششوں کا سامنا کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو تلپٹ کرنے میں پاکستان میں بیرونی طاقتوں کا اتنا اثر نہیں رہا جتنا ہماری اندرونی طاقتوں کا رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلال صاحب بھی اس طرف توجہ, بلال صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ جناب نہیں ہے, میرا اپنے ویسے ذاتی مجھے نہیں معلوم, کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بیرونی طاقتیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں پاکستان کی ڈیموکریسی پہ, پاکستان کے تمام جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی. فیاض مولانا صاحب, آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں ایک مت بن گئی تھی کہ اگر پاکستان میں آپ بطور حکمران رہنا چاہتے ہیں تو یو نیڈ 3 A's, اللہ, امریکہ اینڈ آرمی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے, آپ نے کچھ کام کیا ہے نہیں کیا, ڈیلیور کیا ہے نہیں کیا, چلتا رہے گا. امریکہ ساتھ ہے. اب امریکہ کی امپورٹنس وہ تو کہتے ہیں نہیں ہے, لیکن رابرٹ اوکلے, ڈبلیو پیٹرسن یا اور جو ہمارے ایمبیسڈر وہاں رہے ہیں, why they were so popular. ہمارے عام لوگوں کو پرائم منسٹر زیادہ پاپولر ہو. ہاں, ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہاں برٹش کا کون ایمبیسڈر تھا, یا انڈیا کا کون ایمبیسڈر رہا ہے, یا سعودی عرب کا کون ایمبیسڈر رہا ہے. ان کے نام نہیں ہمارے لوگوں کو پتا, لیکن امریکن ایمبیسڈرز کے ہمیشہ پتا رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہمارے لوگ بھاگ کے وہاں ان سے بیک ڈور پہ میٹنگز بھی کرتے رہے, ان سے بریفنگز بھی لیتے رہے, بریف کیس بھی لیتے رہے, سارا کچھ ہوتا رہا. حتیٰ کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے, میں نے خود وہ اٹینڈ کیے ہیں, کہ امریکن ایمبیسی کا کوئی ان کا نیشنل ڈے کا ایونٹ ہو, کوئی اور ایونٹ ہو, سب پہنچو, آپ ڈپلومیٹک انکلیو جائیں. ڈپلومیٹک انکلیو میں وہ ایک جگہ ہوتی ہے, وہاں جا کے آپ اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں, ان کی کوچز میں بیٹھ کے وہ آپ کو اپنی ایمبیسی میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دے ڈونٹ ٹرسٹ یو کہ آپ اپنی گاڑی میں سیدھی امریکن ایمبیسی میں پہنچ جائیں. اور میں نے ان بسوں میں, ان کوچز میں بڑے بڑے منسٹروں کو, بڑے بڑے ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, علماء حضرات کو, جرنلسٹوں کو, سب کو ایک صف, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, سب کو اپنی گاڑیاں وہاں, ڈپلومیٹک انکلیو پاکستان اسلام آباد ہے, وہاں جا کے ایک جگہ پہ جا کے آپ کی سارا اقتدار اختیار, آپ کی سارا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں, آرام سے آپ اس کوچ میں بیٹھتے ہیں, اور وہ آپ کو اپنی کوسٹر میں, کوچ میں بٹھا کے ایمبیسی میں لے کے جاتے ہیں, اور وہاں جا کے آپ ان کا لطیف صاحب پہ آتے ہیں. لطیف صاحب, بڑا اہم پہلو ہے یہ. سب میں جزوی طور پہ اتفاق کرتا ہوں, اتفاق کرتے ہیں. ٹھیک, وہ یہ کہ یعنی کئی معاملات میں یہ نہیں ہوا کہ بیرونی طاقتوں نے کسی بندے کو آگے لے کے آئے ہوں, لیکن یہ ہوا کہ جب وہ آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے کام کا ہے, انہوں نے کہا اس سے بھی کام کرو. اس لیے کہ جمہوری جو لیڈر ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کل جا کے پھر ووٹ مانگنے ہیں تو کچھ نہ کچھ میں کروں, اس کو منہ دینا ہے نا عوام کے سامنے. اب یہ جب سعودی عرب نے یمن کے لیے فوج مانگی, اور نواز شریف کے اوپر سعودی عرب کے کتنے احسان تھے, ٹھیک ہے, ان کی جان بچائی, اس کی رکھا, سب کچھ کیا, لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑا, اور پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم نہیں بھیجیں گے. ٹھیک ہے, تو اس نے فوج نہیں بھیجی. شاید اس کو ذاتی طور پہ اس کا نقصان ہوا ہو, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری لیڈر تھا وہ. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ آرمی لیڈر ہوتے ہیں, مشرف ہو, ضیاء الحق ہو, تو ان کو تو وہ خود بھی کہتے ہیں نا کہ آپ نے کس سے پوچھنا ہے, ہاں ٹھیک, ڈیسائیڈ کرو. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے فون کیا امریکہ نے, اور مشرف نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی سب کچھ آپ کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سپورٹ اس طرح سے ان کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے جو بلال صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم خود کفیل ہیں ان معاملات کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہم خود بھی تو ان معاملوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں, خود بھی غلطیاں تو کرتے ہیں, کمزوریاں ہماری کمزوریاں ہیں نا. تو اب یہ جب کمزوریاں ہیں, اب دیکھیں نا, جب ہر کوئی جا کے وہاں سجدہ ریز ہوگا امریکن ایمبیسی میں, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے امریکن ایمبیسی والے بھی تو دیکھیں بھائی یہ اس میں سے دیکھو اپنے سب سے زیادہ کام انہوں نے بھی اپنا کام چلانا ہے, سب سے زیادہ کام کا بندہ کون ہے ہمارا, انہوں نے جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے کام کا بندہ کون ہے اسی سے کام کرواؤ, اسے توجہ نہیں دیتے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے امریکن سفیر کو گھر میں بلا کے دعوت دی, وہ ساری اس کی. اچھا اب ہم آگے آ رہے ہیں, میں آگے آ رہا ہوں, مجھے ٹائم میرے پاس شارٹ ہے, مجھے لیکن یہ امریکہ کی جو مداخلت ہے نا, اس کو میں آپ کو بتا دوں, واضح کر دوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے
نے جان کیری کو نیو یارک میں انٹرویو کیا تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے اس سے 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو UN کی کوریج کے لیے وہاں نواز شریف صاحب آئے, تو میں بھی اسلام آباد میں ایکسپریس میڈیا گروپ کے ساتھ تھا, تو ان کے ساتھ آیا. تو اس دوران مجھے موقع ملا جان کیری سے بات کرنے کا, تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہی از دا رائٹ مین, ہی کین ڈیلیور, ہی از اے گیم چینجر. یہ وہ میاں صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے جان کیری صاحب. ٹھیک, ایک بات. دوسری بات آپ دیکھیں کہ وہاں اسلام آباد میں آپ کو شوکت عزیز صاحب کہاں سے ملے؟ باہر سے آئے تھے, باہر سے, سٹی بینک کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھے. تو وہ ظاہر ہے وہ کہیں سے ریکمنڈیشن ہوگی امریکہ کی تب, ٹھیک ہے, تو وہ انہیں مشرف صاحب نے انہیں لے کے آئے, پہلے وہ MNA بنوایا گیا, انہیں اٹک سے سیٹ خالی کرا کے پھر انہیں پرائم منسٹر بنایا گیا. 45 ڈیز جو ہے چودھری شجاعت صاحب کو فار دا ٹائم بینگ رکھا گیا. یہ عجیب ہے کہ ایک بندے کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ تم صرف اس پیریڈ کے لیے ہو. صحیح بات ہے. اور اس میں بڑی دلچسپ ایک سہیل احمد ہے نا عزیزی, حسب حال والے, ان سے اس نے کوسچن پوچھا, وہ چودھری شجاعت بڑے اچھے بنتے ہیں, تو اس نے جنید سلیم نے ان سے پوچھا کوسچن کہ آپ چودھری صاحب پرائم منسٹر رہے تو آپ نے پرائم منسٹر بننے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ تو اب وہ سہیل احمد عزیزی بطور چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ میں نے پہلے تو یقین کیا کہ میں پرائم منسٹر بن گیا. انہوں نے کہا اچھا یہ تو آپ نے کر لیا, اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کہا ابھی میں یقین کر ہی رہا تھا کہ اوپر سے شوکت عزیز آ گیا. اگر ہمارے پاس کوئی کام کا بندہ آ گیا تو وہ بیچارہ یقین کر ہی رہا ہوتا ہے, تو پیچھے سے نئے صاحب آ جاتے ہیں. چلے بات کو آگے بڑھاتے, مشرف صاحب کا دور جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ گیا ہے, اور مشرف صاحب نے جو ہے وہ اس میں مطلب MMA آئی, اور MMA نے بھی جناب ان کو صدر بنایا, اور اس کے بعد کہا کہ جی آپ وردی اتار دیں گے, اور ان کی وردی اتار دی گئی. اور پھر جب وہ اتنے کمزور ہو گئے, وردی اتار دینے کے بعد ڈیفینیٹلی بندہ کمزور ہو گیا, اور ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ وردی اتر گئی, اب میرے پاس وہ پاور نہیں رہی کہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے, تو انہوں نے پھر جانا پڑا. اور اس دوران جو ہے وہ ہمارا پہلا الیکشن ہوتا ہے, اور بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہو جاتی ہے. بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ڈیل کر کے آئے ہوں گے کہ فلاں چیز نہیں کرنی, اور مجھے ایسا لگتا ہے یا تو اس کے اندر بیرونی طاقتوں کا ہاتھ تھا کوئی, یا پھر طالبان کا جیسے نام آتا ہے ان کا ہاتھ ہوگا, یا ہماری فوج کا مجھے نہیں معلوم, لوگ فوج کا بھی نام لیتے ہیں. تو اس کو ہم ذرا سا کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ بڑا اہم واقعہ ہے, ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں فیض صاحب؟ اچھا, فوج کا آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہاں انہیں آخری رات 12 بجے بھی جو کور کمانڈر تھے یا ڈپٹی کور کمانڈر تھے, کوئی ان کا نام آتا ہے باقاعدہ, مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, وہ رات 12 بجے ٹائم لے رہے تھے, سارا دن سے وہ مانگ رہے تھے بی بی سے ملنے کا, انہیں ٹائم نہیں مل رہا تھا, بی بی ذرا بزی بہت تھی, رات 12 بجے انہیں ٹائم ملا, اور انہیں کہا گیا کہ کل مل لیجیے گا. انہوں نے کہا نہیں آج ہی میں نے ملنا ہے, کل تو جلسہ ہے, میں نے آج ہی ملنا ہے. تو رات 12 بجے ان کی میٹنگ ہوئی, اور انہوں نے بے نظیر بھٹو کو کہا کہ محترمہ ہمارے پاس کنفرم رپورٹس ہیں کہ آپ ہٹ لسٹ پہ ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ پلیز کل وہاں نہ جائیں. ٹھیک ہے. لیکن بے نظیر بھٹو ایک تو وہ کریجیس لیڈر تھیں, اور ایک وہ سمجھ رہی تھیں. آپ دیکھیں کارساز والا جو واقعہ ہوا تھا ہو چکا تھا, اس کے باوجود انہیں اور بھی سگنلز مل رہے تھے, اور شاید وہ وقت قریب تھا ان کا, انہوں نے اسی طرح ہونا تھا یہ سلسلہ, اس بات کو دھیان نہیں دیا, انہوں نے نہیں, وہ کریجیس انہوں نے سارا نوٹ لیا کہ یہ آرمی کا بندہ جو آ کے مجھے کہہ رہا ہے, تو یہ, لیکن ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ شاید مجھے ڈرانے کے لیے. اچھا, یہ بھی ایک ہوتا ہے جیسے بھٹو صاحب اس خوش فہمی میں تھے کہ ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی, یہ بھی انسان میں ہوتا ہے, اور کریجیس بندہ اس چیز کو زیادہ لیتا ہے. وہ کریجیس لیڈر تھی, تو انہوں نے اس چیز کو اس طرح لیا کہ شاید یہ مجھے ڈرا رہے ہیں. اور جو طالبان کی بات ہے, اس وقت ہمارے اس ایریا میں اسپیشلی امریکہ نے جب افغانستان کھلا چھوڑ دیا, وہاں سے ہی تحریک طالبان بھی جنم لی, اور بھی جتنی تحریکیں چلیں وہ وہاں سے ان کے ڈانڈے ملتے ہیں. تو اس دوران وہ لوگ جو طالبان کے مختلف گروپس تھے, چھوٹے چھوٹے گروپس, وہ فری فار رینٹ اویلیبل تھے, انہیں کسی نے بھی ہائر کر لیا, تھوڑی سی اماؤنٹ دے دی کہ آپ کا یہ ٹارگٹ, آپ نے یہ کرنا ہے, اسلام کے نام پہ انہوں نے کام کر دیا. تو وہ ہوا ہوگا, بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا. ہاں البتہ قصور ان کا ہے, آصف علی زرداری پرائم پریزیڈنٹ رہے ہیں, اپنا راجہ پرویز اشرف صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب 2 پرائم منسٹر رہے ہیں. ان کی ذمہ داری تھی کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہیں تو یو نیڈ ٹو اوپن دیٹ کیس. ٹھیک, آپ وہ چیز کو سامنے لے کے آئے, کیوں نہیں لے کے آئے؟ یہ ان کی مجرمانہ غفلت ہے. لطیف صاحب دیکھیں, یہ ایک تو ہر بڑی اچھی بات آپ نے جو شروع میں جو پہلا پروگرام تھا, مجھے یاد ہے محمد علی بوگرا کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ وہ کیسے آیا, بس وہی تسلسل ہے. وہ محمد علی بوگرا جیسے آیا تھا, باقی بھی ویسے ہی آیا, تو وہ تو یعنی ہمارے ہاں یہ چلتا ہے. دوسرا دیکھیں, وہ جو اسی کو میں کریکٹ کروں گا بلال کی بات کو, کہ طالبان کے بننے میں بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہوگا,
لیکن اس کا کریڈٹ تو بے نظیر، اور ان کے جو تھے اپنے منسٹر بابر، کیا نام تھا، نصیر اللہ بابر، وہ کہتے کہ میں نے بنائی ہے، یہ تو یعنی پبلکلی اس کو وہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ انہوں نے بنائی تھی. اب کس لیے بنائی، کیا ہوا، لیکن یہ کہ جب ان کو آپ نے ایک دفعہ کسی کو رائفل پکڑا دی تو پھر واپس لینا تو اس کو بڑا مشکل ہے نا. لیکن ہمارے ہاں تو وکیل نہیں سنبھل رہے، جب وہ اس وقت سے نکلے ہوئے ہیں، جب سے افتخار چودھری کی تاریخ میں وہ نکلے ہیں، تو اب تک اندر گھر نہیں جا رہے ہو. تو یہ تو اصل میں یعنی طالبان والا جو قصہ تھا، یہ سارا یہ رہا کہ ہم نے شروع میں تو ان کو اپنا بچہ سمجھ کے پالا، لیکن پھر وہ ہمارے ہی خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے، اب ہم نے ان کو کرش کرنے کی بڑی کوشش کی. لیکن میں آپ کو پھر اس پہ آؤں گا کہ جو بھی کام آپ ملک کے اندر کرتے ہیں، جب تک آپ کے پاس پیچھے عوام کی سپورٹ نہ ہو، آپ اس کام کو نہیں کر سکتے. یہی ہماری فوج تھی جو کتنے عرصے سے لڑ رہی تھی، شمالی وزیرستان اور ادھر ادھر سب ہر جگہ وہ لڑ رہی تھی. ہمارے جنرل تک جو تھے وہ شہید ہوئے اس وار کے اندر، یعنی طالبان کے ساتھ وار کے اندر. لیکن جب ان کو سیاسی سپورٹ ملی تو پھر یہ کامیاب ہو گئے. یعنی جب یہ عملہ ہوا وہاں پہ بچوں کے اوپر پشاور کے اندر، تو اس کے بعد ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے سپورٹ دی آرمی کو، اور وہ اونرشپ لی سیاسی لوگوں نے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ الحمدللہ وہ بالکل سکسیسفل وہ آپریشن ہے فوج نے. پھر جمہوری حکومت بھی رہی، اس لیے پارلیمنٹ میں آپ جا سکے. لیکن اگر فوجی گورنمنٹ ہوتی تو شاید یہ اس طریقے وہ ہوتا رہا نا. دیکھنا شرف تو قابو نہیں پا سکا، لیکن یہ ہے کہ یہ یعنی جمہوری اداروں کی. لیکن الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں اس لحاظ سے امن ہے کہ وہ دھماکے جو اس زمانے میں ہو رہے تھے وہ اب الحمدللہ نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اس سے. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک جمہوری لیڈر ہوتے ہیں، وہ چونکہ ان کو عوام کے پاس جانا ہوتا ہے، وہ بڑی چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں. ان کی دیکھیں کم پڑھے لکھے صحیح، ان کی اپنی کمزوریاں صحیح، سب کچھ صحیح، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کو یعنی لحاظ رکھتے ہیں. سوال لیتا ہوں میں بلال صاحب سے. بلال صاحب آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں. احمد بلال صاحب، 2008 سے 2018 کا جو ایک جمہوری دور کا ایک تسلسل ہے جو شاید ہمیں پہلی دفعہ پاکستان میں نظر آتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو جمہوری دور تھا یہ پورے طریقے سے جمہوری نہیں تھا. یہ ایک ہائیبرڈ قسم کا نظام تھا جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ہمارے جمہوری نظام کے اوپر قائم تھا، کبھی زیادہ کبھی کم. اور اس جو نظام کے اندر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنسز تھے ان کے اندر رہ کے ہی منتخب اداروں کو کام کرنا تھا، بلکہ انتخاب کے اوپر بھی بعض اوقات ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے تھے. تو یہ ایک ملغوبہ تھا جمہوری نظام کا اور غیر جمہوری نظام کا، اور اس کو اگر چلنے دیا جائے اور اگر اس کے اوپر بتدریج پابندیاں ختم ہوتی چلی جائیں تو ہم شاید کسی ایسے نظام پہ پہنچ جائیں جو پرفیکٹلی جمہوری ہو. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کے اندر بتدریج اثر و رسوخ اسٹیبلشمنٹ کا بڑھتا جا رہا ہے تو پھر یوں سمجھیں کہ جمہوری نظام ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے، اور یہی کیفیت ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے. تو فیاض مولانا صاحب، یہ مطلب ایک اچھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک تسلسل ہے 10 سال کا، 2008 سے 2018 کا، اور اس کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنی ٹائم پورا کیا، الیکشن ہوئے، نواز شریف صاحب آ گئے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ جو میثاق جمہوریت تھا اس کے اثرات بھی ہمیں ان 10 سالوں میں نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد اب پھر تیسری گورنمنٹ جو ہے انتخاب لڑ کے اور باقاعدہ جو ہے وہ حکومت میں آ گئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کا؟ اچھا، وہ میثاق جمہوریت جو تھا نا، وہ ہماری پچھلی غلطیوں سے سبق ہم نے سیکھا تھا. اور وہ ریاض ملک صاحب قرآن اٹھا کے وہاں پی سی بوربن میں موجود تھے ایز ضامن کے طور پر، اور انہوں نے قرآن مجید وہاں پیش کیا تھا باقاعدہ. تو جب ہم قرآن پہ سائن وائن کرتے ہیں تو پھر ہم اون کرتے ہیں، پھر ہم خیال کرتے ہیں. تو وہ آپ ریاض ملک صاحب کو یہاں کریڈٹ دیں، ٹھیک ہے، جہاں ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں انہیں کریڈٹ بھی دیں کہ وہ وہاں موقع پر موجود تھے، وہ موقع پر موجود تھے اور انہوں نے قرآن مجید باقاعدہ سامنے رکھا دونوں لیڈروں کے سامنے اور کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ کام ختم کرو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا. وہ کام رکا، 5 سال دونوں کو کام کرنے کا موقع ملا. اسی کے نتیجے میں عمران خان should be thankful
اور پاکستانی عوام کو تھینکفل ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے کارکردگی آ گئی. اگر آپ 2-2, 3-3, 2.5 سال جس طرح پہلے آپ کرتے رہے, آپ اتارتے رہتے اور بدلتے رہتے, تو آپ کو کوئی کارکردگی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. اگر پہلی دفعہ انہیں ہٹایا گیا پیپلز پارٹی کو تو ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. میاں صاحب آگے, میاں صاحب نے پورا ٹائم کیا, اگر اگلے الیکشن میں وہ نہیں جیت سکے تو 5 سال ان کے پورے تھے, ٹینیور تھا. ہاں, پچھلی بات میں جو آپ نے کہا تھا نا کہ امریکہ کا اثر و رسوخ, تو وہاں ایک واقعہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جان کیری سے بھی میں ملا تو جان کیری نے نواز شریف کی تعریف کی میٹنگ سے نکلنے کے بعد. ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں, جان کیری وہاں گئے, عمران خان کو انہوں نے کہا ملنا چاہتے ہیں. عمران خان واز نتھنگ ایٹ دیٹ ٹائم, نہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے, نہ وہ پرائم منسٹر تھے, کچھ بھی نہیں تھے, صرف ایک MNA تھے, تھوڑی سی ان کی سیٹیں تھیں. تو عمران خان نے کہا کہ یہ کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ ان کا اپنا دورے پہ آیا ہوا ہے پاکستان میں, تو چاہتا ہے کہ سب سیاستدانوں سے بڑے جو امپورٹنٹ ہیں ان کو وہ ملتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کتنے بجے آئیں گے. انہوں نے کہا کہاں کدھر آؤں گا؟ انہوں نے کہا جی وہ ایمبیسی آپ کو جانا پڑے گا اس سے ملنے. انہوں نے کہا وہ آ رہا ہے, عمران خان نے کہا کہ وہ آ رہا ہے, وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے, تو میں کیوں جاؤں امریکن ایمبیسی؟ اگر اس سے مجھ سے ملنا ہے تو وہ میرے پاس آئے ملنے. یہ بات جب رپورٹ کی گئی تو امریکن ایمبیسڈر نے اور جان کیری نے کہا کہ یہ کون سا سیاسی لیڈر آپ مجھ سے ملوا رہے ہو, یہ کون پاگل آ گیا ہے یہاں؟ میرے پاس تو پوری مولانا فضل الرحمان سمیت تمام سیاستدانوں کی ریکویسٹیں آئی ہوئی ہیں جو ملنا چاہتے ہیں, تو منتیں کر رہے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں کیوں آؤں, میں نہیں آؤں گا. وہ نہیں آئے. وہ پھر G6 میں اسلام آباد میں ایک عمران خان کے ذاتی دوست کے گھر میں ملنے آئے جان کیری, وہاں ملے, چائے بسکٹ ساتھ ان کی توازو کی گئی, اور جب اس میٹنگ سے نکلے جان کیری نکلے تو باہر رپورٹرز کیمرہ اور سارے اکٹھے تھے. رپورٹرز نے جان کیری سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا بات ہوئی ہے, تو وہ جلدی میں گاڑی میں بیٹھ گئے. ایک فکرہ اس نے کہا, ہی از ٹف گائے. ٹھیک ہے لطیف صاحب, ایک تسلسل ہے, ہم سمیٹتے پروگرام کو آج کے, اور ظاہر سی بات ہے ہم ان 2019 تک پہنچ گئے ہیں, اور آخری جملہ میں ضرور فیاض مولانا صاحب سے لوں گا, لیکن اس جمہوریت کے تسلسل کو کیسے دیکھتے ہیں 10 سال کو؟ دیکھیں اس میں بہت سارے کام ہوئے جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. سب سے بڑا یعنی 18ویں ترمیم جو تھی, جس نے سارے کے سارے اختیارات جو پریزیڈنسی میں جمع ہو چکے تھے اس کو ختم کیا اور وہ پرائم منسٹر کو دیے. لیکن ہماری وہی بدقسمتی ہے کہ اب وہ ایک تسلسل تو چل رہا تھا 4.5 سال, وہ وزیر اعظم رہا اپنا گیلانی جو تھا, لیکن یہ تھا کہ وہ اس کو برخاست عدالت سزا سنا کے 5 سال کے لیے نہر کر دیا گیا. وہ یہ کرتے رہتے ہیں, سزا یافتہ ہو گئے, یہ کام کرے گی. لیکن یہ تھا کہ اب وہ اس دور کے اندر بہت ساری اصلاحات ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کے اثرات جو تھے براہ راست عوام تک پہنچے نہیں پہنچے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس نے ہمارے سیاسی سسٹم کو مضبوط کیا ہے, بالکل مضبوط کیا. اور وہ جو اختیارات اس وقت ملے تھے وزیر اعظم کو, وہی اب عمران خان کو ملے ہیں جو زرداری نے دیے تھے. بالکل صحیح بات. تو یہ اصل میں تسلسل ہے. ہم یہ تو نہیں کہ ہم نے ہمیشہ فائدہ ہوگا آگے ہمیں مستقبل, ہم یعنی جب بھی موقع ملتا ہے اچھے کام بھی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سارے اچھے کام ہم نے کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ جمہوریت کا تسلسل رہے تو سب کچھ نکھر کے سامنے آ جائے. چلے فیاض مولانا صاحب, 2019 پہنچ گئے ہیں, جمہوریت کا تسلسل جاری ہے. عمران خان کے کیا چیلنجز ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں آگے مستقبل کو؟ عمران خان جن حالات میں آیا ہے نا, آپ عمران خان دیکھیں, اس نے 1996 میں جب پارٹی بنائی, he was president of the party and RF Alvi was the secretary general of the party. ان کے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہمارے پاس آتے تھے, پریس ریلیزیں آتی تھیں, اور یقین مانیں 3, 4, 6 دفعہ پریس ریلیز آنے کے بعد ایک آدھ پریس ریلیز اخباروں میں ہم لگا دیتے تھے کہ چلیں یہ بھی بیچارہ پارٹی ایک لیے پھر رہا ہے تو لگا دیں. تو پیج 7 پہ, پیج 2 پہ, اندر کے کسی صفحے پہ سنگل کالم 2 کالم خبریں کی چھپتی تھیں. وہاں سے اس نے سفر شروع کیا ہے, اور پھر کرتے 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 وہ بندہ یہاں تک پہنچا ہے. اب اس بندے کے اس سفر کے دوران اس نے جو اس نے لرننگ تھی اس کی لرننگ یہ تھی, درمیان میں اس نے جوائن کرنے کی کوشش کی مشرف کو, پیچھے ہو گیا, پھر اس نے دیکھا کہ میں خود الیکشن اپنے تنہا اپنے جو یوتھ ہے اس سے لڑوں, نہیں جیت سکا. پھر اس نے کہا کہ ان وڈیروں کو جو جن کے اپنے الیکٹیبلز جو ہیں, الیکٹیبلز کی پالیٹکس اس نے کیا, اور وہ اس کا سکسیسفل کامیاب تجربہ رہا. اب وہ الیکٹیبلز آ تو چکے ہیں اس کے پاس, اب وہ الیکٹیبلز ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اس کے پاس اپنے جو پارٹی کے کارکن ہیں 2, 4, 6, 10 گنے چنے ہیں, جو وہ ہیں وہ تجربہ کار نہیں ہیں.
جو تجربہ کار ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جیسے، ان کے عزائم اتنے بلند ہیں کہ وہ کہتے ہیں وزیر خارجہ بھی نہیں، مجھے تو چیف منسٹر آف پنجاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور صاحب چودھری نثار علی خان ناراض بیٹھے ہوئے ہیں ان سے، اپنا نواز شریف صاحب سے. یہی وجہ ہے وہ ایم پی اے بننے کے بعد اسمبلی کا حلف نہیں اٹھا رہے، زیادتی کر رہے ہیں اپنے ان ووٹرز کے ساتھ جنہوں نے انہیں منتخب کر کے اسمبلی میں جا کے ان کے حقوق کی بات کرنے کی کوشش کی ہے. ان کا مطالبہ بھی چیف منسٹر پنجاب سے کم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو ذاتیات ہے، عمران خان اس وقت لڑ رہے ہیں لوگوں کی ذاتی اس میں. ٹھیک ہے. آپ چاہے نعیم الحق کو دیکھ لیں، علیم خان تو دیکھ لیں، جہانگیر ترین کو دیکھ لیں، فیصل وابڈا کو دیکھ لیں، چودھری سرور کو دیکھ لیں، مسلم لیگ کاف والے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چودھری پرویز الہی وغیرہ. ہر بندہ اپنی میں اپنی ذات کے چکر میں ہے، اور وہ اکیلا بندہ ایک کھڑا ہے جو اس کو پی ٹی آئی کے منشور کو یا عوام کے ہاتھ میں دینے کو یا بہتری کی یا تبدیلی کا جو اس کے پاس جوش جذبہ سوچ ہے وہ اس بندے کے ایک ذہن میں ہے. وہ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکا آگے اپنی ٹیم کے ذہن میں. کوشش پوری کر رہا ہے. اسی طرح بیوروکریسی میں جو میاں نواز شریف صاحب کے دور کے لگائے ہوئے، یا بعد میں تھوڑا عرصہ درمیان میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کوشش کی، انہوں نے بہت بھرتیاں کی، بہت لوگ لے کے آئے، لیکن اس طرح وہ بیوروکریسی کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے تھے. پیپلز پارٹی والے اس طرح بیوروکریسی کو نہیں کر سکتے جس طرح مسلم لیگ نون نے ملکہ حاصل کیا اس میں. وہ جو لوگ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میاں نواز شریف کو، اپنا عمران خان کو ڈیلیور نہیں کرنے دے پا رہے. لیکن پھر بھی نالائکی آپ کی ہوگی، کل پوچھا عمران خان سے جائے گا کہ آپ کو ہم نے اقتدار دیا تھا، آپ ڈیلیور آپ نے کیوں نہیں کیا. اس وقت پھر یہ ایکسکیوزز نہیں ہوں گے کہ الیکٹیبلز نہیں ڈیلیور کرنے دے پا رہے تھے، میری ٹیم نہ تجربہ کار تھی، یا بیوروکریسی میں بس کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی. ہاں اچھی بات ایک ہے کہ ابھی تک آرمی اور وہ دونوں ایک پیج پہ ہیں. لطیف صاحب آخری بات مختصر سی. آخری مختصر بات یہ ہے کہ انور مقصود کا بھی میں ایک شعر پڑھ رہا تھا. جی. اس نے کہا کہ وہی تو ہے، کوئی تو ہے جو نظام ملکی چلا رہا ہے، وہی باجوہ. واہ، یہ ہے ہمارا نظام ملکی. ٹھیک ہے. یہ اسی پہ چل رہا ہے، جب تک وہ ہیں چلانے چاہیں گے وہ چلتا رہے گا. ٹھک ہے. بہت بہت ہم تو سب پپٹ ہے. بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب آپ کا، فیاض ولانا صاحب آپ کا، لطیف مرزا صاحب، اس بہت تفصیلی گفتگو کا جو ہم نے 3 پروگراموں پر محیط کی، اور آپ لوگوں کا ٹائم دینے کا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہے نا آپ لوگ جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ، اور ہم سب نے کوشش کی ہے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ جو سیکوینس تھی، ہم نے 3 پروگرامز کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کو جو ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے نا ریویو کیا جائے، کہ ہمارا جو جمہوریت کا جو سفر ہے جو 1947 سے شروع ہوا تھا، اور ہم آج 2020 کے اندر آنے والے ہیں، اور 2019 جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. تو جب ہم نے یہ سفر پروگرام کا آغاز کیا تو ہمیں بہت سارے لوگوں کی رہنمائی حاصل رہی. اس میں احمد بلال صاحب جو ہمارے جناب پلڈیٹ کے چیئرمین بھی ہیں اور صدر بھی ہیں، اور بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب آپ کا کہ آپ نے پاکستان سے خاص طور پر ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے رہنمائی فرمائی، اور ہمارے جو سوالات تھے اس حوالے سے آپ نے جو ہے بہت گراں قدر جو ہے اپنی جو خدمات تھیں اس کے اندر پیش کیں، اور الحمدللہ آپ فرنٹ لائن پہ سامنے آئے اور آپ نے ہمارے سوالات کے جس طریقے سے جوابات دیے، وہ پاکستان کی جو تاریخ ہم نے اس پروگرام کے ذریعے کوشش کی ریویو کرنے کی، اس میں ایک بہت اہم رول ادا کرے گی انشاءاللہ. اور جو لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اب تک، جو ہمارا پچھلا پروگرام بھی دیکھ چکے ہیں، وہ لوگ، ان کی جو رائے آئی ہے بہت مثبت رائے آئی ہے، اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے. تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ اس حوالے سے. یہاں پر جناب اور لطیف مرزا صاحب خود ایک تاریخ رکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے، اور نوجوانی کے زمانے سے جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں انوالو رہے ہیں، تو ان کا انہوں نے بڑا ایک اہم رول ادا کیا. ان کا بہت بہت شکریہ. ہاں ہم کر بھی چکے ہیں اور آپ دیکھ بھی چکے ہیں ان کو. اور جناب محترم فیاض ولانا صاحب تو ہمارے مشہور و معروف جرنلسٹ ہیں ہمارے 12ویں کھلاڑی کے، ان کا بھی بہت انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا اس پوری گفتگو کے دوران. اور لیکن ہماری جو یہ کوشش تھی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کی جو جمہوری سفر ہے اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ آئے ہیں اور جو مشکلات آئی ہیں، اور جو اب تک ہے مشکلات کا، یقیناً جو مشکلات ابھی چل رہی ہیں، اور یقیناً جو نئی گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، وہ بھی اسی سفر کی طرف رواں دواں ہیں. اور وہی غلطیاں، بہت ساری وہ غلطیاں جو پچھلے ان کے دوست یا ان کی پچھلی پارٹیاں جو حکومت کرتی رہی ہیں وہ دہرا رہی ہیں، وہ بھی دہرا رہے ہیں. اور یقیناً لیکن ایک ڈیموکریسی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری یہ
ہمارے ملک کا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری دفعہ پہ ڈیریل ہوئے ہیں جمہوریت سے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس رولر کوسٹر جو سفر ہے ہمارا اپ اینڈ ڈاؤنز کا، اس سے بہت کم سبق سیکھا ہے، اور آج بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں اپنی اس جمہوری سفر کے اندر۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہیں یا دنیا بھر میں پاکستان سے محبت کرتے ہیں یا پاکستان کی جمہوریت پر نظر رکھتے ہیں، ان کے لیے رہنمائی فراہم کرے گا اور کچھ انفارمیشن فراہم کرے گا۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عارف جہانگیری پھر کسی نئے سبجیکٹ کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوگا۔ لیکن ایک چیز یقیناً میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں بہت سارے ریویو ملے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مثبت باتیں کی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی اگلے پروگرام کے اندر وہ تمام ریویو اور وہ تمام جو باتیں جو مختلف لوگوں نے رائے دی ہے میں اس کسی ایک پروگرام کا حصہ بناؤں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔